السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، میرا نام محمد عرفان سعید ہے۔ 2010 کو میں نے درس نظامی کورس مکمل کیا 6 سالہ۔ 2012 میں عالمیہ جو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہوتا ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد ایم فل مکمل کیا اور جس کا عنوان تھا تھیسس کا اتحاد امت ہم آہنگی بین المسالک۔ پھر میں نے سوچا کہ اتحاد امت کو ہم کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں محبت کیسے برپا ہو سکتی ہے، فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر میری تحقیق تھی۔ پھر 2018 میں پی ایچ ڈی میں نے ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ پھر 2020 میں مجھے اپنا تھیسس مقالہ فہم قرآن کے مناہج کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی کہ کیسے ہم لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ روشناس کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کیسے ہر بندے تک پہنچ سکتا ہے اور ہر کوئی قرآن مجید کو کیسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، غور و فکر کیا، خود بھی غور و فکر کیا، اور مزید ڈاکٹر علی عمران KOTV والے، ARY KOTV والے، ان سے ہیلپ لی، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ پروفیسر عبدالرحمن طاہر بیت القرآن والے، ان کا شکر گزار ہوں، ان سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب اسلام آباد والے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، المعہد اللغۃ العربیہ ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، ان سے ہیلپ لی۔ پھر مل کے ہم نے ایک کورس تشکیل دیا جس کا نام میں نے فہم قرآن کورس رکھا۔ فہم قرآن کورس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ خود قرآن مجید کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں میں ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید بہت آسان ہے۔ کیسے؟ آئیں میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ سورۃ القمر میں 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ قرآن آسان ہے تو پھر قرآن مجید یقیناً آسان ہے۔ ہم اس 15 روزہ کورس میں فہم قرآن کورس کا ہم نے 15 اسباق کے اوپر یہ ترتیب دیا ہے۔ اس کورس کو ہم یہ سکھلاتے ہیں کہ قرآن مجید آسان کیسے ہے۔ فہم قرآن کورس یہ جو 15 دن کا ہے، اس کے 15 اسباق ہیں اور یہ 4 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلا حصہ اس میں ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دراصل اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، سب سے زیادہ الفاظ اس زبان میں عربی کے ہیں، اور قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ اردو میں ہم بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو بیسیکلی ہمارا حصہ ہے فہم قرآن کورس کا، اس میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے قرآن مجید کو آسانی سے ہم اردو کے الفاظ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کے 3 حصے ہیں جو بیسیکلی پہلے حصے کے، کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی نام ہیں، کتاب، زید، اسلم، تو جتنے بھی نام ہیں ہمیں ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں الف لام ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ اس کے الف لام کو ختم کر دینے سے وہ اردو بن جاتا ہے۔ مثال اس کی الکتاب، الف لام ختم کیا، کتاب ترجمہ بن گیا۔ الکرسی، الف لام کو ہم نے ختم کیا، اردو بن گیا۔ الاسلام، الف لام کو ہم نے ختم کیا، اردو بن گیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہر لفظ کے شروع سے الف لام کو ختم نہیں کرنا، وہ الفاظ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے شروع سے الف لام کو ختم کرنا ہے، تو تب وہ اردو بن جائے گا۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے،
تنوین سمجھیں کیا ہوتی ہے؟ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، لفظ کے آخر میں یہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہم ایسے الفاظ کی تنوین کو ختم کریں گے جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کتابن، اب بن جو ہے اس کو ہم یعنی جو تنوین ہے اس کو ختم کریں گے تو کتاب بن گیا۔ شرابن، شرابن پینے کو بھی کہتے ہیں، شراب کو بھی کہتے ہیں، آخر سے تنوین کو ختم کیا شراب بن گیا۔ مسجدن، آخر سے تنوین کو ختم کیا مسجد بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ کرسیین، ہم نے آخر سے تنوین کو ختم کیا اردو بن گیا۔ اور یہ آپ لوگوں کو ہر صفحے پہ کثیر تعداد میں الفاظ ملیں گے۔ تو یہ ہمارا فہم قرآن کورس کا پہلا حصہ ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں کہ کیسے ہم اردو کے الفاظ کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے، بعض علامتیں ہیں جو لفظ کے کبھی شروع میں ہوتی ہیں کبھی آخر میں آتی ہیں، تو ان کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ الف جب شروع میں ہوگا تو ترجمہ میں، تا ہوگا تو تم، یا ہوگا وہ، نون ہوگا تو ہم۔ جیسے کاتبہ کا معنی لکھنا، اکتبو میں لکھتا ہوں، تکتبو تم لکھتے ہو، یکتبو وہ لکھتا ہے، نکتبو نون ہے نا ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح جب لفظ کے آخر میں یہ یا ہوگا تو ترجمہ میرا، نون زبر الف نہ ہوگا تو ترجمہ ہمارا۔ جیسے قلم کا ترجمہ قلم اور قلمی میرا قلم، قلم کا ترجمہ قلم اور ہم نے نون زبر الف نہ لگا دیا تو قلمنا ہمارا قلم۔ ہم وتر کی دعا پڑھتے ہیں، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ مثالیں بے شمار ہیں قرآن مجید میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح علامتیں ہیں، کا کی کما کم کننا، تا تی تما تم تننا، ہم ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں کہ ان کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب یہ 10 علامتیں ہیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں، ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا ہوتا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل ہے جو ہم اسباق میں سمجھاتے ہیں۔ یہ 2 حصے ہو گئے۔ تیسرا حصہ ہمارے فہم قرآن کورس کا ایسا ہے کہ وہ مشکل الفاظ ہیں تو عربی کے الفاظ لیکن بار بار آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ من ہے معنی سے، ان اور انا معنی بے شک، انا تقریباً 3100 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، بار بار الفاظ کہیں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کا دیکھیں، ایک شخص ہے اس کا نام ہے زید، تو وہ سعودیہ چلا جاتا ہے تو زید ہے، امریکہ چلا جاتا ہے تو زید ہے۔ اسی طرح انا، یہ پہلے پارے میں ہو، تیسرے میں، 5ویں میں، 27ویں میں، جہاں بھی استعمال کیا جائے گا ترجمہ تو سیم ہوگا۔ تو تیسرا حصہ ان الفاظ کے اوپر مبنی ہے۔ ہم 20 الفاظ یاد کرواتے ہیں جن کو یاد کرنے سے قرآن مجید کے تقریباً 20,000 الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، صرف 20 الفاظ کو یاد کرنے سے۔ اس کے بعد چوتھا بیسیکلی ہمارا حصہ جو ہے فہم قرآن کورس کا، اس میں ہم سکھلاتے ہیں کہ ایک لفظ سے آگے مزید کیسے الفاظ بن سکتے ہیں، روٹ ورڈ کو سمجھنا، مادہ کو سمجھنا، اصلی حروف کو سمجھنا۔ مثال کے طور پہ کاتبہ کا معنی لکھنا، اس سے 15 الفاظ تو آپ لوگ بنانا سیکھ جاتے ہیں جن کو عربی گرامر ذرا نہیں آتی، اور جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے، مثال کے طور پہ میں کچھ عربی گرامر کو جانتا ہوں، تو 15 یہ ایک لفظ سے کاتبہ سے 1000 لفظ بھی بن سکتا ہے۔ تو اصل میں اشتقاق، مشتق، الفاظ سے آگے الفاظ کیسے مزید بنتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ سے کم از کم 15 الفاظ ہم بنانا سکھاتے ہیں۔ اکتبو، تکتبو، نکتبو، یکتبو وہ لکھتا ہے، تم لکھتے ہو، ہم لکھتے ہیں۔ واو نون آخر میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا، الف تا آخر میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ فہم قرآن کورس چلتے رہتے ہیں، 15 اسباق کے اوپر ہم یہ کرواتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک ٹیم، عبدالسلام بن محمد میرے استاد محترم، تفسیر القرآن انہوں نے لکھی، اور شیخ الحدیث ہیں، صحیح بخاری بھی میں نے ان سے پڑھی ہے، ترجمہ بھی ان کو بھی میں نے دکھایا، اور بھی کئی ایک علماء کرام کو دکھایا ہے، سب نے اس کی تعریف کی ہے، اور یہ
مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس مشن میں کامیاب فرمائے، اور جو ہمارا مشن ہے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔